محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کی دوسری صورت سورہ بقرہ کے 267 آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ آئیے آیت نمبر 268 سے ہم اپنا مطالعہ پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے، آگاہ کرتا ہے، تم کو اطلاع دیتا ہے کس بات کی؟ یعیدکم الفقر، فقیری اور محتاجی اور تنگ دستی۔ کیا کہتے ہیں، اوپر گزشتہ 5-6 آیات سے اللہ تبارک و تعالی انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق، یعنی جو مال ہم کمائے ہیں، جو ہمارے پاس حلال کی دولت ہے یا وراثت میں ملی ہے یا ہم کمائے ہیں، اس میں سے ہم غریبوں کا، محتاجوں کا اور اوروں کے بارے میں سوچنا، یہ کیا کہتے ہیں، اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن جب یہ کام ہم کرنے جائیں گے، یعنی دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچیں گے، تو شیطان آپ کو اس بات سے ڈراتا ہے، آگاہ کرتا ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو آپ فقیر ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، یہ بالکل نامناسب عمل ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ فحشاء گناہ کو کہتے ہیں، فحشاء بے حیائی کو کہتے ہیں، یعنی وہ گناہ جس میں بے حیائی ہو۔ تو شیطان جو ہے انسان کو بے حیائی کی طرف موڑتا ہے، اور فقر کے ساتھ بے حیائی آ بھی جاتی ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور ایک معنی یہاں پر زیادہ اوضح ہوتا ہے، جس کو امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، وہ الفحشاء فرماتے ہیں، والفاحش عند العرب البخیل، یعنی فحشاء کا مرتکب جو آدمی ہوتا ہے، جو فحشاء پر عمل کرتا ہے، فاحش، عرب کے نزدیک بخیل کو بھی فاحش کہا جاتا ہے، بخیل کو، بخالت کرنے والا، یعنی الفحشاء یہاں پر کنجوسی کے معنی میں ہے، بخالت کے معنی میں۔ تو شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے، دوسروں کو اگر دو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، اور تم کو حکم دیتا ہے، تم کو ابھارتا ہے اس بات کے کہ تم کنجوسی کرو، جتنا روک سکتے روکو، کسی کو مت دو، کسی کے کام آنے کی تم کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس بات پر ابھارتا ہے، تم کو یہ بات سمجھاتا ہے، مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر تم کیا کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ اوپر کی آیات خرچ سے متعلق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے تمہارے گناہوں کی بخشش عطا کرے گا۔ مغفرۃ منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش ملے گی، وفضلا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے اضافہ بھی ملے گا، مغفرت سے اضافہ بھی ملے گا۔ اچھا وہ کیا ہے صاحب؟ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَأَن يَخْلِفَ عَلَيْكُمْ أَفْضَلَ مِمَّا أَنفَقْتُمْ، اگر تم خرچ کرو گے، دوسروں کے کام آؤ گے، تو تمہارے پاس جو تھا، جیسا تھا، اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ دنیا کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وضع کردہ نظام ہے، جس کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچا کے رکھ لینا، اٹھا لینا اور کسی کو معلوم نہیں ہونے دینا، اس سے جو ہے پیسوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے پیسوں میں اضافہ نہیں ہوتا، اس سے پیسہ جام ہو جاتا ہے، اور جب پیسہ جام ہوتا ہے تو پھر اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پیسوں میں روٹیشن ہونا چاہیے، آپ اپنے پاس سے کسی اور کو دے دیجئے، یا اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے ایک فیکٹری بنا دیجئے، ایک کھیتی باڑی شروع کر دیجئے، کوئی اسکول، کوئی ہاسپٹل، کوئی اس طرح سے کام کریے کہ وہ آپ کا پیسہ اگر رہے، آپ کی ملکیت رہے، تب بھی وہ روٹیٹ تو ہوتے رہے، یعنی اور لوگ کو اس میں فائدہ ہوتے رہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر
کیا کہتے ہیں کروڑوں اربوں کھربوں اور سونوں کی ڈھگار اگر وہ لیتا جائے گا اور اپنے کمروں میں اور لاکرز میں اور اس میں بند کرتا چلا جائے گا تو وہ پیسہ باقی زمین پر پیسے کی قلت ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے گناہ بھی معاف ہوگے، جیسا کہ ہم گزشتہ کل بتائے تھے کہ حدیث شریف میں آیا الصدقۃ تطفئ غضب الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو صدقہ خیرات ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہوتا کیا کہ جو آدمی خرچ کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر پھر پلٹ کر اس کے پاس آتا ہے۔ ساری سوسائٹی اگر خرچ کرنے پر اگر آ جائے تو زمین پر غربت نہ رہے، لیکن لوگ کی بخالت کی وجہ سے غربت اور کمزوریاں آتے ہیں۔ تو جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کو اس سے بہتر ملتا ہے دنیا میں بھی، وثوابا علیہ فی الآخرہ، اور آخرت میں اس کا ثواب تو ملنا ہی ہے۔ اگر خرچ کرو گے تو دنیا میں اور بہتر بھی ملے گا اور آخرت میں ثواب بھی ملے گا، اور اگر پیسہ روک لو گے تو حقیقت میں فقیری اور محتاجی زمانے میں یہ پیسہ روکنے سے ہی پھیلتی ہے اور گناہ اور بے حیائیاں پھیلتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ واسع علیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی والا ہے، وسعت والا ہے، علیم جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھنے والا، وسعت رکھنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔